السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترم سید کمال یوسف صاحب سابق مبلغ اسکینڈینیویا کا جو محترم میر مسعود صاحب کے بارے میں کل ہم نے انٹرویو لیا تھا، پہلی قسط تھی، آج دوسری قسط ہے، پارٹ 2 ہے۔ تو میں محترم کمال صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ محترم میر مسعود صاحب کے بارے میں جو باقی ان کی وہاں پر ان کے ساتھ جو وقت گزرا ہے اور جو ان کی خدمات ہے اس کا ذکر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر مسعود احمد صاحب مرحوم کی ایک تعلق ان کا اکیلے سی ہمارے جماعت کے ساتھ نہیں تھا، ان کی اہلیہ کا بھی بڑی خدمات ہیں۔ تو پہلے میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ ان کی اہلیہ کا نام تھا احمد بیگم، جو حضرت میر منصورہ صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کی ایک ان سے چھوٹے صاحبزادہ مرزا ادریس احمد صاحب مرحوم تھے، جو فوت ہو چکے ہیں، بشری مکرم میں دفن ہیں۔ دوسری ان کی ہمشیرہ تھیں، ان کی جو بہت مشہور ہماری شاعرہ بھی ہیں اور لجنہ امالہ میں انہیں بڑی خدمات کی ہیں، بی بی امت القدوس۔ اور تیسرا ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ڈاکٹر مرزا مغفور احمد صاحب امیر جماعت کینیڈا امریکہ ہیں۔ تو حضرت مرزا منصور احمد صاحب کی شادی، یہ مرزا شریف احمد صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے، ان کی شادی آپا ناصرہ جو حضرت مسلم موعود کی سب سے بڑی بیٹی تھیں ان سے ہوئی تھی۔ یعنی دونوں خاندان کے جو بڑے تھے، مرزا شریف احمد صاحب اور مرزا محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک طرف سے سب سے بڑی بیٹی تھی اور ایک سب سے بڑا بیٹا تھا۔ پھر ان کے 4 بچے تھے، تو ان میں سے ایک ان کی میر مسعود احمد صاحب کی اہلیہ بنی، اور وہ احمد بیگم صاحبہ ہیں جو اپنے خاندان میں عمر میں سب سے بڑی تھی۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان کی والدہ آپا ناصرہ بھی غالباً 100 سال، مطلب چند دن کم ہوں گے 100 سال میں سے، ان کی 100 سال کی میں وفات ہوئی۔ آپا ناصرہ کی بہت میرے خیال سب سے زیادہ بڑی عمر میں وہی پڑی تھی۔ ان کی بچوں میں سے ان کے غالباً مجھے صحیح تو یاد نہیں کہ بڑے اور چھوٹے میں تھے، ایک ڈاکٹر مشہود احمد صاحب ہیں، ان کے میرے خیال یہ شاید سب سے بڑے ہوں گے، لیکن مجھے یقین نہیں ہے۔ یہ طاہر ہاٹ میں انچارج ہیں۔ اور ان کے دوسرے چھوٹے بیٹے سید میر محمود احمد صاحب، یہ ناظر صحت ہیں صدر العملیہ میں۔ اور ان کا ایک تیسرا بیٹا میر سید ناصر احمد ایک کمپیوٹر سیکشن میں ہیں صدر العملیہ کے۔ اور اسی طرح میر سید خالد احمد شاہ صاحب، یہ امریکہ میں کہیں کسی کام پہ ہیں۔ یہ ان کا چھوٹا سا خاندان ہے۔ تو احمد بیگم صاحبہ نے بھی غیر معمولی خدمات ڈنمارک میں کی ہیں، اس لیے اب جب میں ان کی سیرت کی طرف آؤں گا تو دونوں کے ذکر اکٹھے چلتا رہے گا انشاءاللہ العظیم۔ تو میں نے ان کے دونوں کو تعارف کرا دیا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اگلی قسط ہوگی۔ اگلی نہیں، کمال صاحب شروع کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ 4 منٹ ہو گئے۔ اچھا، وہ میر صاحب کے بارے میں میں نے شروع کیا تھا پہلے بھی ہے، غالباً اسی کو میں دوہرا دیتا۔ جب ڈنمارک پہنچے تھے تو میر صاحب سب سے پہلے ایک ہیمبرگ میں تشریف لائے تھے، کیونکہ اس وقت یورپ جو تھا 2 حصوں میں تبلیغی لحاظ سے تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک مشرقی یورپ، ایک
مغربی یورپ یا شمالی یورپ. تو جو مغربی یورپ تھا اس کے انچارج شیخ ناصر احمد صاحب مرحوم تھے، بڑے عظیم شان ہمارے مبلغوں میں سے ایک مبلغ تھے. اور جو شمالی یورپ تھا اس کے انچارج چودھری عبداللطیف صاحب مرحوم تھے. تو میر صاحب سب سے پہلے وہیں تشریف لائے. اور ہم یہاں سے اس وقت تو یہ سہولت نہیں ہوتی تھی ٹرانسپورٹ کی. ہمارے ڈینش احمدیوں میں سے ایک احمدی کے پاس کار تھی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم وہاں ہمبرگ جائیں گے تو میر صاحب کو لے کے آئیں گے. تو میرسن صاحب اور ایک ہانسن صاحب تھے، وہ ان کا نام مجھے یاد نہیں، اور خاکسار، ہم تینوں گئے وہاں ہیمبرگ. اور صبح کے وقت ہم نے وہاں سے روانہ ہو جانا تھا، اس کے مطابق ہم روانہ ہوئے. اور ہماری 6 بجے شام کو پریس کانفرنس تھی میر صاحب کے لیے. تو جب ہم وہاں سے چلے تو راستے میں ایک کیا کہنا چاہیے، سمندر میں سے گزرتی تھی بوٹ، فیری گزرتی تھی، اور اس کے لحاظ سے ہم نے وہاں سے اس فیری پہ کراس کر کے تو ڈنمارک پہنچ جانا تھا. لیکن ہوا یہ کہ جو ڈرائیور تھا وہ غالباً کوپن ہیگن سے باہر، اس نے کبھی ڈرائیو نہیں کیا تو وہ راستہ بھول گیا. اور جب ہم فیری پہ پہنچے تو وہ جا چکی تھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اناؤنس کر دیا ہوا تھا کہ اتنے بجے 6 بجے ہمارے مشن ہاؤس میں میر صاحب کا انٹرویو ہوگا. اور اس زمانے یہ سہولت نہیں ہوتی تھی کہ فون ہے ہر شخص کے پاس اور فون کو فوراً اطلاع کر دیں. پریس کانفرنس سے. تو اب جب ہم عجیب اضطراب میں شروع ہو گئے تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں. تو وہیں کھڑے تھے، پھر رہے تھے کہ بہ کے کہنا چاہیے. تو اچانک ایک جہاں بورڈ رکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں. ان سے میں رابطہ کیا تو کہنے لگے کیا مسئلہ؟ میں نے کہا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے 6 بجے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، لیکن فیری کا وہ مسئلہ بن گیا ہے، فیری تو چلی گئی، تو اب ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو اس نے اسی وقت اپنے پائلٹ کو حکم دیا کہ بھئی یہ چھوٹے ہوائی جہاز میں 5 سیٹر جو ہے ان کو فوراً کوپن لے کے چلے جائیں. تو بالکل معمولی رقم، میرے خیال 400 کروڑ شاید یہ ہوگا، ہم نے جو ٹیکسی سے بھی کام تھی. تو چند منٹ میں وہ کوپن ہیگن پہنچ گیا. اور وہاں سے پھر ہم نے ٹیکسی لی، اور 1 گھنٹہ پہلے 5 بجے ہم مشن ہاؤس پہنچ گئے تھے. تو میر صاحب کا ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب پریس کانفرنس ہوئی، سارے اخباروں میں اس وقت بات ہوئی. تو پہلے دن سے ہی صاف نظر آ رہا تھا کہ حضرت صاحب نے جو دعائیں اپنے خاندان کے لیے کی ہیں اس کا عملی اظہار ساری زندگی ہوتا رہے گا اور بار بار ہوتا رہے گا. تو اس میں ہمارے لیے بڑے تعجب کی بات تھی کہ اتنی آسانی سے ایک بڑی مشکل ترین مسئلے سے ہم آسانی سے چلے گئے. میر صاحب میں بہت ساری خوبیاں تھیں. سب سے پہلا مسئلہ تو تھا زبان سیکھنے کا. ویسے تین زبانیں ہیں فن لینڈ میں، سویڈن میں، ڈنمارک اور ناروے میں. یہ تینوں زبانیں جو ہیں یہ بیس کرتی ہیں آئس لینڈ کی زبان پہ. وہ اس زبان کے ساتھ یہ نکلی ہوئی ہیں. اور ان میں کوئی مشکل زبان تو نہیں ہے، نہ گرامر کے لحاظ سے، نہ بولنے کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے. لیکن دینش زبان بولنے کے لحاظ سے بہت ہی مشکل ہے. یعنی لکھی ہوئی تو بالکل نارویجن کے زبان کے قریب ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنتا. لیکن جب وہ بولی جاتی ہے تو اس کا ہر لفظ اتنا مختلف ہوتا ہے ڈینش سے، سویڈن سے، سویڈش سے اور ناروے سے، کہ اسکینڈینیوین بھی سمجھ نہیں سکتے جب وہ بولی جاتی ہے. تو میر صاحب کو نے ڈینش پڑھنی شروع کی پرائیویٹ ایک ٹیچر کے ساتھ. اور میر صاحب کو جو بھی سبق ملتا تھا وہ جیسے بچے پہاڑے یاد کرتے ہیں نا سارا دن،
اس وہ ہر لفظ اس کو آ کے گھر میں دہراتے تھے اور بولتے جاتے تھے سارا دن. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بڑی تھوڑے عرصے میں میر صاحب میں تلفظ کی ادائیگی میں کمال حاصل کر لیا. اور پھر جو میر صاحب کی طبیعت میں مزہ بھی تھا، وہ پھر جو پرانے احمدی جو کئی سال پہلے ڈنمارک آئے ہوئے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ بتائیں یہ روٹی کو کیا کہتے ہیں ڈینش میں. اب روٹی کا لفظ عام ہے جیسے بریڈ ہے انگریزی میں، لیکن جب بولا جاتا ہے وہ اتنا مشکل ہے وہ لفظ بولنا، تو ہر شخص پہ کہتا جی یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، وہ فوراً وہ لفظ بریڈ بولتا ہے. تو میر صاحب کی ہلکی سی ہنسی آ جاتی تھی، بڑے محظوظ ہوتے، کہتے ہیں نہیں اس کا یہ تلفظ درست نہیں ہے، اس کو ایسے ادا کریں. اور وہ ادا کرنا اتنا آسان نہیں تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ بہت اعلیٰ ڈینش زبان میں آپ کو عبور تھا جب بھی بولتے تھے. گو اکثر تقریریں انہوں نے انگریزی میں کی اور انگریزی کی تقریر بھی وہ لکھ کے کرتے تھے، لیکن گفتگو میں وہ اچھی خاصی بہت اعلیٰ قسم کی ڈینش بول لیتے تھے. تو دوسری میر صاحب نے جو ابتدا کی وہ میں نے پہلے پیش کی ہے کہ میں خود نہ مجھے اب بھی نہ کھانے پکانے میں کوئی دلچسپی ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی درک ہے. اور میں اس وقت ناشتہ بھی ریسٹورنٹ میں کرتا تھا، لنچ بھی ریسٹورنٹ میں کرتا تھا، شام کا کھانا بھی ریسٹورنٹ. مجھے کوئی چیز بنانے میں شوق بھی نہیں تھی. دوسرے چونکہ شروع میں جو ہمارا بجٹ بنایا ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کسی فیملی کے کمرے میں، یعنی فیملی کوئی اور رہ رہی ہے، ایک کمرہ ان کے کم سے ہائر کر سکتے تھے، اور اس میں شرط یہ ہوتی تھی کہ آپ باورچی خانہ استعمال نہیں کر سکتے. خیر مجھے تو ویسے بھی نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال جب میر صاحب تشریف لائے تو اس وقت ہمارے پاس ایک سیلر تھا، یا یہ کہنا چاہیے کہ گودام تھا. اس میں چھوٹی سی ہاٹ پلیٹ تھی. تو میر صاحب کو بہت شوق تھا کھانے پکانے کا، اور انہوں نے آتے ہی کہیں سے وہ ایک بڑا سا شیشے کا جار لے آئے، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، اور وہ اس میں گوبھی، گاجریں، مٹر یہ وہ ڈال کے. تو اس وقت میرا خیال ہے کہ ڈنمارک میں صرف ایک دکان ہوتی تھی جس میں ہر قسم کا دنیا جہان کے مسالے مل جاتے تھے. اچار ڈالا نا، اس کا اچار ڈالا پھر انہوں نے پتہ نہیں وہاں سے مسالے لے آئے اور انہوں نے اس کا اچار ڈالا. تو فرمانے لگے کہ یہ اچار جو ہے نا 4 دن میں بن جائے گا. میں کہا ٹھیک ہے. کوئی آدھا گھنٹہ ہوا تو انہوں نے وہ روٹی تو ڈبل روٹی کے استعمال کرتے تھے، ہاں یہ میں دیکھتا ہوں یہ کیسے بنا کہ نہیں بنا. تھوڑا سا اچار نکالا، کھانا شروع کر دیا. پھر ہر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ ٹرائی کرتے تھے. تو اس وقت تو خیر میرے ساتھ ان کی بے تکلفی نہیں تھی، لیکن بعد میں کہنے لگے کہ مجھے بہت بھوک لگتی ہے، میں صبر نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے وہ اچار بنا یا نہیں بنا لیکن میں کھاتا رہا اسے. تو اس کی پھر میرے پہ مہربانی ان کی یہ ہوئی کہ وہ پھر کھانا بناتے تھے ڈیلی اس چھوٹے سے چولہے کے اوپر، اور پھر مجھے بھی قسم کے وہ کھانے جو انہوں نے سیکھے ہوئے تھے. اور اکثر یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ پیاز جو ہے نا اس کو ایسے گول کاٹتے ہیں، اور مجھے اس کو کاٹنا حضرت مول میں انہوں نے سکھایا ہوا ہے. اور بڑے نسخے ان کو یاد تھے. اور پھر وہ ان کو خط بھی تقریباً ایروگرام روزانہ ہی ملتا تھا ربے سے. تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ میر صاحب یہ روزانہ کیوں خط آتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، ایک تو میں نے اپنی اہلیہ سے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ ناغہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، ڈیلی آنا چاہیے. دوسرے یہ ہے کہ میں ان سے نسخے منگواتا ہوں کہ یہ فلانی چیز کیسے بنانی ہے. تو ماشاءاللہ ان کو بہت ہی اعلیٰ قسم کے کھانے بنانے آتے تھے. یہ ان کی بہت بڑی وجہ. پھر اس کا بڑا اثر ہوا. ایک لحاظ سے
ناز ضیافت کہنا چاہیے. اس کے بعد میں جو بڑی 15 منٹ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی پھر جو جس طرح میں وہاں احمدی غیر احمدی آتے تھے اور ان کی خدمات کرتے تھے سب کو، وہ حصہ پھر کل انشاءاللہ یہ پر. چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.